قال اللہ فی کتابہ المجید ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کا بہت شکریہ کہ اس ویکلی درس میں آپ نے شرکت کی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد یہ سلسلہ ہوگا۔ اس میں کچھ بنیادی باتیں ہم کریں گے، اور میرا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی ایک قرآن مجید کو تو آپ سب واقف ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے، اب اس سے ہمارا تعلق ہے۔ اس پر آپ نے نیٹ پہ یا ہمارے ساتھی بہت زیادہ گفتگو اس پہ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، مختلف مواد آپ کو مل سکتا ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اس تعلق، جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے تعلق بنانا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے ہمارا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ خاص معاملہ رہا ہے، ان میں مختلف پیغمبر آئے اور ان کو بڑا شرف دیا گیا، اور آخری جو سلسلہ یہ ختم ہوا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر یہ سلسلہ ختم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود بھی موجود تھے، یہ عیسائی لوگ، یہ سارے اہل کتاب بنی اسرائیل یہ موجود تھے، اور جو کتاب ان کے پاس تھی وہ چینج شدہ تھی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ کلمۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تبدیلیاں اس میں کرتے تھے، عن مواضعہ، یعنی اپنی جگہ سے اس کو ہٹاتے تھے، کوئی اضافہ کر لیا یا کوئی کمی بیشی کر لی، یہ تبدیلیاں وہ کرتے تھے۔ اچھا دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تبدیلیاں جو وہ کرتے تھے یہ اس دور میں نہیں، بہت پہلے، سالوں پہلے وہ کر چکے تھے، لیکن انداز دیکھیے قرآن مجید کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا ابھی بھی وہ کام چل رہا ہے۔ تبدیلیاں تو بہت پہلے کی تھی انہوں نے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ تبدیلیاں اب بھی ہو رہی ہیں، یعنی اہل کتاب یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے تبدیلیاں کی ان کے علماء نے، اس کتاب میں جو تبدیلیاں کی، جنہوں نے تبدیلیاں کی ان کے علماء نے، اور بعد میں جو لوگ ان تبدیلیوں کو مانتے آ رہے ہیں، یعنی جو لوگ موجود تھے، یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ انہوں نے جو تبدیلیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں، یہ جو ماننے والے ہیں یہ بھی برابر کے شریک ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اسی لیے اس مقصد میرا ان تبدیلیوں پہ جانا نہیں ہے، اس جرم پر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں، اس جرم پر کہ جو مجرم تھے انہوں نے یہ کام کیا، بعد میں آنے والے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اس پر غور و فکر نہیں کر رہے اور آگے جا رہے ہیں، تو وہ بھی برابر کے شریک ہیں اس پر، اور اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ یہ کتمان حق کرتے ہیں، یہ حق کو چھپاتے ہیں، جو دین اللہ نے نازل کیا ہے، جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، یہ اہل کتاب اس دین کو اس کلام اللہ کو چھپاتے ہیں۔ اچھا وہ کیوں اس کو چھپاتے تھے؟ کیونکہ ان کے علم میں یہ چیزیں تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں تو وہی باتیں ہیں جو ہمارے تورات میں لکھی ہوئی ہیں، تو چلو اس کو چھپا لو، اس کو سامنے نہ لاؤ، عوام کے سامنے، اپنے مجمع کے سامنے اس حقیقت کو اگر ہم لے آئے تو پھر ہمیں شیخ کون کہے گا، پھر ہمیں مفتی کون کہے گا؟ ہم سے لوگ پوچھیں، سیدھا کلام اللہ کی طرف نہ آئیں۔ وہ علماء کو یہ کہتے تھے کہ دین نہ سیکھو، ہم سے سیکھو، کیونکہ عوام کو اگر پتہ چل جاتا تو حقیقت کھل کر نکل کر سامنے آ جاتی، پھر ان کو خطرہ تھا، ان کے مفاد کو خطرہ تھا۔ بینات والہدی، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دو چیزیں استعمال ہوئی قرآن کے متعلق۔ بینات وہ چیز جو اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہو، بالکل کلیئر ہو۔ کیا چیز ہو؟ کلیئر ہو، واضح ہو، کلیئر ہو یا بالکل واضح ہو وہ چیز، اس میں کوئی ابہام نہ ہو، کہ یہ ہدایت بھی ہے اور یہ واضح بھی ہے، یعنی بینات بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ جب تک آپ کے دماغ میں یہ دونوں چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، قرآن کے ساتھ اپروچ کرنا، قرآن کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہوئی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، لیکن ہم دماغ میں ابہام ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، فلاں مسئلہ واضح نہیں ہے، فلاں مسئلہ واضح نہیں۔ جب یہ دماغ آپ لے کے بیٹھ جائیں قرآن مجید تو آپ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی پہلے آپ نے ایک مقدمہ بنانا ہوگا کہ یہ قرآن مجید اپنے مفہوم میں یہ بالکل کلیئر ہے، بین ہے، بالکل واضح کتاب ہے، بالکل آسان کتاب ہے۔ جب آپ کا یہ نظریہ ہو تو قرآن مجید سے جب آپ جائیں گے اور ہدایت لینے کے لیے تو پھر آپ ہدایت آپ کے لیے آسان ہو۔ اس کی ایک
آسان مثال میں دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہ کہتے ہیں. اب آپ غور کریں، یہ ایک قسم کی شہادہ ہے، یہ ایک قسم کی گواہی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی کی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں کرتے ہیں. اب یہ شہادت کیوں آپ دے رہے ہیں؟ اتنی بڑی حقیقت کا اعتراف آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے ایک مقدمہ مان لیا، ایک بین چیز آپ نے مانی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ جو باتیں ہیں اہم، یہ چار باتیں یہ آپ نے سمجھ لی، بین ہوگا ہر چیز بین. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہاں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے ایک حقیقت کا اعتراف کیا ہے. تو ہمارے ہاں ہمارے بچوں کو ہم اکثر کہتے ہیں نماز پڑھو. اس سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ نماز پڑھتے، کہتے ہیں بس میرے ابو کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے جب اگر میں نماز نہیں پڑھتا، وہ غصہ ہوتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. اب کیوں میں پڑھ رہا ہوں اس نماز کو، یعنی اگر آپ کو اصل مقصد کا پتہ چل جائے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، وائی، میں کیوں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ اس سوال کا جواب کیوں کر رہا ہوں، کیوں میں کر رہا ہوں، میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں، تو یہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو کیا کرنا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. کیا کرنا ہے وہ آسان ہمارے ہاں ہمارے لوگ کتاب ہدایت ہے بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بینات پر گفتگو لوگ نہیں کرتے. اس لیے ہمارے ہاں ابہام پایا جاتا ہے. کتاب اللہ یا تمہاری مشکل کی کتاب ہے، شیخ لوگ ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں چھوڑو بس اس کو چھوڑ دو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. تو جب آپ قرآن کو اپروچ کریں تو یہ دو چیزیں آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے. یعنی کیوں میں یہ کر رہا ہوں، جس طرح میں نے پچھلے خطبے میں یہ بات کی، حج ہم کیوں کرتے ہیں. تو جب آپ اس کو کیوں کا جواب آپ کو مل گیا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس عبادت میں. جب آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس کیوں کا جواب آپ کو نہیں ملتا تو آپ ایسے ہی کریں بس ایک رسم کے طور پر، ایک رواج کے طور پر. تو قرآن مجید میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ جی بس اللہ تعالیٰ کی کتابیں لوگ، میرے والد صاحب بھی پڑھتے تھے، میرے دادا بھی پڑھتے تھے، نانی سارے یہ کام کرتے تھے تو میں بھی کرتا ہوں. اب یہ جو ہے یہ امت مسلمہ کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں کو یہ بتائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. جب آپ کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ ایک قائم بذات ہستی نے، اس ہستی نے ایک آرڈر بھیجا جائے، وہ ہے قرآن مجید، اس کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. کیوں میں مان رہا ہوں اس چیز کو. اچھا، اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من بعد ما بیناہ للناس، اور یہ کتمان حق کب کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے تو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو ہدایت بالکل واضح کر لی ہے، للناس، لوگوں کے لیے. اب دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، گفتگو تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ للناس. مومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا، بنی اسرائیل کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ للناس، یعنی شریعت یہ پورے انسانیت کے لیے ہوتی ہے. اب اس سے یہ مراد لینا کیجیے صرف ان کے لیے یہ بات تھی، ہماری نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ للناس پوری کی پوری انسانیت کے لیے تھی. اور اس سے یہ بات بھی محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ للناس کا جب لفظ استعمال ہوا تو آپ نے آگے شیئر بھی کرنا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے بین کر دیا، جب آپ سمجھ گئے کہ یہ بین ہے، بالکل مبین ہے اور یہ ہدایت بھی ہے، اس اپروچ کے ساتھ آپ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ رہے ہیں قرآن کے ساتھ، تو پھر للناس یہ اس کے اندر پھر شیئرنگ کا معنی پیدا ہوتا ہے. یعنی جب آپ ایک چیز محسوس، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، ہاں اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، تو آپ کے اندر یہ طلب بھی پیدا ہوگی کہ اس پیغام کو میں دوسروں تک بھی پہنچاؤں. مثال کے طور پر آپ نے ایک چیز ٹیسٹ کی ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے. اگر آپ نے ٹیسٹ نہیں کی تو آپ شیئرنگ کا کوئی، آپ تو یہ نہیں کہتے کہ مجھے بھائی آپ بھی یہ کھا لیں، بڑی خوبصورت چیز ہے. جب آپ کھا لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ چیز بڑی خوبصورت ہے، آپ بھی ٹیسٹ کریں، آپ کو مزہ آئے گا. تو ہم نے اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا. وہ ٹیسٹ کیسے کریں گے؟ وہ جب آپ یہ دو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، بین ہے، قرآن مبین ہے، بینات میں سے ہے، اور یہ ہدایت ہے، تبھی یہ چیز واضح ہوگی. اچھا، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئکا، یہ جو لوگ ہیں، یہ بین جو میں نے یہ چیزیں بالکل واضح کر دی، یہ چھپاتے ہیں، اولئکا یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسی لوگوں پر جو حق کو چھپاتے ہیں، جو کتاب و سنت کو چھپاتے ہیں. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ملائکہ میں سے جو لعنت کرنے والے ہیں، جو عذاب دینے والے ہیں، ان کی طرف سے بھی لعنت کے مستحق ہے یہ لوگ. مطلب کچھ سوالات بنتے ہیں، انہوں نے حق کو چھپایا اس لیے عذاب کے یا لعنت کے مستحق ٹھہرے.
کیا ہم اسی طرح تبدیلیاں قرآن میں کرتے ہیں؟ ہم تو اس طرح تبدیلیاں نہیں کرتے، مطلب یہ کہ الفاظ اس طرح چینج نہیں کرتے، لیکن ہمارے اندر بھی کچھ خرابیاں ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ جی فلاں معاملے میں امام شافعی کی رائے کیا ہے، تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے تو آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ یہ بتائیں کہ شیطان کے متعلق سورہ اعراف میں کیا کہا گیا ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دلچسپی کی چیزیں ہی نہیں ہے۔ تو یہ چھپانا ہی ہے کہ آپ کو دوسرے فقہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، اصول فقہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، حدیث کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، لیکن قرآن مجید کے متعلق آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم نے اس میں امبیلنس پیدا کر دیا ہے، ایک فساد سا پیدا کر دیا، ان چیزوں کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ قرآن مجید کا اصل پیغام وہ کھو گیا ہے۔ اب اس لعنت سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس لعنت سے وہ لوگ بچے ہیں جو رجع، تابو جو رجوع کرے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، یہاں پر محققین علماء کہتے ہیں رجوع الی کلمۃ اللہ، یعنی قرآن کی طرف رجوع کرے، وہ آیات جو نازل کی گئی اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تفسیر کی طرف رجوع کرے، فقہ کی طرف رجوع کرے۔ دیکھیے دنیا میں بھی اور دیگر کتابیں ہیں نا، اس کی طرف نہیں کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف وہ رجوع کرے تو وہ اس لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ فاولئک اتوب علیہم، تو میری رحمت کے جو دروازے ہیں ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ رشتہ جوڑنا، یہاں پر دیکھیے کیونکہ وہ علماء کو بیچ میں لاتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کلام اللہ کے ساتھ، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ بڑا اونچا کلمہ ہے، یہ بڑا اونچا کلمہ ہے، اس کے قریب آپ آئیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ تابو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب وہی ہے کہ کلام اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ آگے ایک بڑی اہم بات وہ اصلہ، اور یہ ریکٹیفیکیشن آپ کریں۔ ریکٹیفیکیشن کا مطلب یہ کہ جو خرابیاں پیدا ہوئی، جو آپ بہت دور چلے گئے ہیں، ابھی بھی جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم کلام اللہ کے قریب ہونے کے لیے محفل بنی ہے نا، کلام اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تو اس سے بڑی بابرکت محفل اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ میرا بندہ سارے کام چھوڑ کر کلام اللہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اس کلمے کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے، رجوع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم غلطیاں بھی اس میں کریں گے، ہم انسان ہیں، انسانی بنیادوں پر ہم جائزہ لیں گے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی برکت والی محفل ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے۔ جو علم ہے، جو لٹریچر ہے اسلامی، اس سے انکار مقصود نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اس میں یہ مثال کے طور پر اس طرف لٹریچر ہے، پوری اسلامک لٹریچر ہے، اس طرف قرآن مجید ہے، تو آپ کسی سے بھی پوچھیں، کسی بندے سے بھی جو اسلامی علوم کا ماہر ہے، تو اس میں زیادہ وہ جانتا ہوگا، وہ ہر فتوے کے بارے میں اس کو پتہ ہے، امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے متعلق اس کا وہ ذوق نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک زبردست ٹیم بنائی، جس کی تعریف آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس دور میں تو نہ اصول فقہ لکھی گئی تھی، نئی دیگر چیزیں تھیں، اتنا سارا لٹریچر نہیں تھا۔ وہ اگر صحابہ بنے تو کلمہ کتاب اللہ کے ذریعے سے بنے، تو کتاب اللہ کو اپروچ کیا ہے، کتاب اللہ کو سمجھنے لگ گئے، تو بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ وہ عام لوگ تھے اور اس سے صحابہ بن گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم اپنا رشتہ جوڑیں گے، تبھی ہم جو ہے ہمارا مقام اونچا ہو سکتا ہے۔ اور قیامت کے دن ایک حدیث ہے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک موقع پر یہ فرما رہے تھے کہ قیامت ان دنوں بڑی قریب ہو جائے گی اگر جو ہے علم غائب ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، یہ علم جو ہے کیسے غائب ہو جائے گا؟ انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیسے علم غائب ہو جائے گا؟ انہوں نے آگے کہا وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی کہتے ہوں گے ہم تو کتاب اللہ کو چینج نہیں کرتے، ہم تو صبح شام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم تو اس کو چومتے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے ہم نے۔ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا، اور ہم اس کو اپنے بچوں تک بھی پہنچاتے ہیں، ان کو بھی پڑھاتے ہیں۔ وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاؤُهُمْ، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اور ابھی بھی پڑھاتے ہیں، کام چل رہا ہے، قرآن تو پڑھا رہے ہیں، تجوید ٹھیک ہو رہی ہے اور اس کا حفظ ہو رہا ہے، سارا معاملہ ہو رہا ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا کہ یہود و نصارہ بھی تو
تورات اور انجیل کو پڑھتے تھے، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب لے لیا واپس؟ وہ بھی تو پڑھتے تھے، وہ بھی تو پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ قرآن مجید کے ساتھ وہی والا ہے جو یہود و نصارہ کا تھا۔ یہ بدقسمتی ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑا علمی پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کس چیز کے بارے میں؟ علم کے بارے میں، کہ علم غائب ہو جائے گا، لیکن جواب میں صحابہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں علم کیسے غائب ہو جائے گا؟ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ جواب میں کیا کہا کہ نحن نقرأ القرآن، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ نے قرآن کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن صحابہ جانتے تھے کہ علم سے کیا مطلب ہے، قرآنی ذوق ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جب علم کی بات آتی ہے تو ہم اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں تمہیں صرف و نحو آتی ہے، تمہیں جو ہے فقہ آتی ہے؟ مختلف سوالات ہم کرتے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے یہ سوال نہیں کیا کہ سورہ اعراف میں یا سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ ممتحنہ میں طلاق کا مسئلہ کیا ہے، سورہ بقرہ میں یہ جو گائے کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے ساری زندگی دوسری چیزوں پر لگائی ہوتی ہے۔ اب دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں ڈسکلیمر کے طور پر کہ اس سے انکار مقصود نہیں ہے، وہ اپنے جگہ پر بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن قرآن ہے، یہ عزیز کتاب ہے، سب سے بالا ہے، تو تعلق اس سے جوڑیں۔ اس کی روشنی میں دوسری چیزوں کا، اصل کی روشنی میں جز کا آپ جائزہ ضرور لیں۔ یہ جو باتیں میں نے کی وہ اصلی ہوں وہ بینوں۔ کوئی آپ میں سے سوچے گا کہ جی میری عمر تو بہت زیادہ ہے، کوئی کیا سوچے گا کہ میں نے اپنا وقت ضائع کر لیا۔ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں یقین کریں یہ ایک پروقار محفل ہے، اچھی محفل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ جو وقت آپ کا ضائع جا رہا ہے، یہ ضائع نہیں جا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تابو میں آ گئے نا، ہم رجوع اللہ کر رہے ہیں۔ آخری بات کہ آداب قرآن یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہ دو اہم بڑی چیزیں ہیں، بس یہ کر کے پھر انشاءاللہ یہ ٹاپک ہمارا ختم ہو گیا۔ آداب قرآن مجید، ہر علم سیکھنے کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اصلاح نیت۔ آپ یہاں آئیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ امیر صاحب کہیں گے یا ہمارا والد صاحب کہیں گے کہ یہ درس کے لیے جا رہا ہے صرف اس کو دکھانے کے لیے، نہیں، اصلاح نیت کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، اپنے ایمان کی اصلاح کرنی ہے، اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے، دیٹس اٹ۔ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ کس چیز کے لیے؟ رضا کی خاطر۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی اس کی نیت میں یہ ہے کہ عظمت قرآن، آپ یہ اعتراف کریں کہ میں یہ ایک بڑا غیر معمولی کام ہے، یعنی ایک غیر معمولی کام میں کر رہا ہوں اور ایک غیر معمولی چیز کو میں سیکھ رہا ہوں، وہ ہے قرآن مجید۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کو ہم ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں، فزکس سیکھنے کے لیے، کیمسٹری سیکھنے، ہم کہتے ہیں وہ بڑا کام ہے، وہ دیکھو ٹیوشن کے لیے جا رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ کیا مسئلہ ہے؟ انڈائریکٹلی ہم اپنے عمل سے یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی عظمت اتنی نہیں ہے، الیاذ باللہ، جبکہ اس کی عظمت تو ہے۔ تو اپنے عمل سے وہ یہ شو کرے کہ آپ قرآن مجید کی عظمت آپ مانتے ہیں۔ قرآن کا درس ہو رہا ہے تو آپ اس درس میں بیٹھیں۔ تو یہ اچھا، یہ دو چیزیں تو بڑی اہم ہے۔ اب اس درس کے اندر یہ تو آپ سمجھ لیں کہ باہر کی چیزیں ہیں کہ آپ یہ دل سے تعلق رکھتی ہے کہ عظمت قرآن، آپ کے دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے، آپ کے دل و دماغ میں کہ قرآن یہ بڑا اونچا کلمہ ہے، اور اصلاحی نیت، بس یہ دو چیزیں۔ اب اندر کلاس روم میں کہ اگر آپ باوضو رہتے ہیں تو یہ بڑا اہم ہوگا، پاک ہونا۔ آپ کا وضو ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ایک پاک کام کے لیے آپ آ رہے ہیں اور ایک پاک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ اگر وضو ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بھی آداب میں سے ہے کہ ایک پاک چیز ہے قرآن مجید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، تو آپ باوضو رہیں۔ دوسرا پوائنٹ، وقت کی پابندی کریں۔ پاکستان والا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وقت کی پابندی ہونی چاہیے کہ جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے اس ٹائم پر آپ پہنچا کریں، اور جو ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک یہ فلاں کام ہوگا تو اس کی بھی پابندی کریں، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس لکھنے کا کوئی کام کرے، آپ کے پاس کوئی کاغذ ہونے چاہیے، کوئی ایسا پوائنٹ آ گیا تو آپ اپنے ساتھ لکھ لیں۔
یہ تو پہلا درس ہے، تو آئندہ کے لیے آپ کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے، ایک پینسل ہونا یا قلم ہونا چاہیے، تاکہ آپ جو ضروری چیزیں ہیں وہ لکھ لیا کریں. یہ بنیادی چیزیں ہیں درس کے لیے. تو باوضو رہنا، وقت کی پابندی اور لکھنے کا کام آپ کریں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ درس سنا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور اس ویکلی درس کو ہم اسی طرح اٹینڈ کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ اسی دفعہ مثال کے طور پر عبدالوکیل بھائی آئے ہیں تو کوشش کریں کہ آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے ایک دوست کو ساتھ لے آئیں، اپنے ایک بھائی کو ساتھ لے آئیں جو بھی آپ کا جاننے والا ہے، کیونکہ یہ ایک اچھا کام ہے. قرآن کے نزدیک ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں. تو میری آپ سے ایک گزارش ہوگی کہ آئندہ کے لیے آپ کا کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے تو آپ اس کو کہیں. یہ ایک دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کام میں مزید برکت ڈالے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین.